الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم. پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز میں آپ کا میزبان قاری محمد طاہر عباس حاضر خدمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. سامعین، یہ پروگرام آپ روزانہ 4 سے 5 دن میں ویو ایف ایم 96.6 کے پلیٹ فارم سے سماعت فرماتے ہیں اور اس میں شامل ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، ایس ایم ایس کرنے کے لیے، سوالات کرنے کے لیے، کالز کرنے کے لیے ہمارے رابطے کا نمبر ہوا کرتا ہے 0334 1966 966. اور اس پروگرام کو آپ یوٹیوب اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. اور ہمارا پیج ہے ویو ایف ایم 96.6 WAVE 96.6. تو سامعین محترم، قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کے حوالے سے یہ پروگرام ویو ایف ایم 96.6 کی ٹیم نے یہ ترتیب دیا. اللہ پاک کا کرم ہے الحمدللہ تعالی، اور مجھ ناچیز کو قرآن کی خدمت کی توفیق بخشی. اس پر جتنا زیادہ شکر کیا جائے کم ہے. اور آپ سب کو قرآن کے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، تو اس پر بھی جتنا زیادہ ہو سکے شکر گزاری کریں. بہت سارے ایسے ہمارے مسلمان بھائی، مسلمان عورتیں، بوڑھے، بڑی فکر اور دکھ کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے بھی ہیں، کہلاتے تو وہ مسلمان ہی ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور مسلمانوں میں شامل ہیں، مگر وہ قرآن کریم کا سیکھنا تو دور کی بات، قرآن کریم کے بارے میں جانتے تک نہیں ہیں. بڑے دکھ کی بات ہے کہ کہلاتے مسلمان ہیں، مومن کہلاتے ہیں، ان کا شمار مسلمانوں میں ضرور ہوتا ہے، مگر وہ قرآن سے ناشنا ہے، قرآن سے واقف نہیں ہے، قرآن کو دیکھا تک نہیں ہے. یہ ان کی بد نصیبی ہے، بد قسمتی ہے، یا کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن ایسے تمام حضرات کو، تمام خواتین کو، تمام جوانوں کو، تمام پیر و جواں جو بوڑھے بھی ہیں، تو میں نے پہلے بھی شاید کسی پروگرام میں عرض کی تھی کہ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے. اگر بڑھاپا بھی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی بڑی عمر میں سیکھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے. تو جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسی عظیم ہستیاں، انہوں نے سیکھنے میں کوئی آر محسوس نہیں کی، یعنی بڑھاپے کی عمر میں، اور مثلا کہ ایک ایک حدیث کا علم لینے کے لیے دور دور تک سفر کرتے تھے، اور وہ سفر کوئی جہازوں کا نہیں ہوتا تھا، ریلویز کا جو ہے وہ ٹرین کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ پیدل بھی ہوتا تھا، گھوڑوں پر ہوتا تھا، اونٹوں پر ہوتا تھا. یعنی کٹھن دشوار راستوں کو عبور کر کے بھی وہ ایک ایک حدیث کو جو وہ جمع کرتے اور اس کا علم لیتے. تو یہ ایک جستجو تھی، عزم تھا، شوق علم تھا. تو یہ شوق علم اللہ تعالی ہم سب کو بھی نصیب فرمائے کہ ہم بھی علم کے سیکھنے کے لیے ہر قسم کی تگ و دو کریں، ہر قسم کی محنت کریں، کسی محنت سے معیار نہ سمجھیں، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کریں. تو سامعین محترم، اس قرآن کریم کو کیوں نہ سیکھیں؟ کیونکہ اسی میں ہماری ہر طرح کی کامیابی ہے، ہر طرح کی فلاح ہے، ہر طرح کی بھلائی ہے، نفع ہے، حقیقی نفع ہے، جس نفع میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے، جس بھلائی میں، جس فلاح میں، کامیابی میں حقیقی طور پر کوئی شبہ نہیں ہے. کیوں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیونکہ اس کتاب کے اندر کوئی شبہ شک نہیں ہے، تو پھر اس میں سے جو کچھ اخذ کرتے ہیں اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ایمان محکم ہونا چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا حصہ ہے، اولین حصہ ہے کہ یہ قرآن
ضابطۂ حیات اور ہماری کامیابیوں کا ضامن بھی ہے، بھلائی کا، فلاح کا، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے۔ تو سامعین محترم، دین اور دنیا یہ دو چیزیں نہیں ہیں، بلکہ دنیا و آخرت دو چیزیں ہیں۔ دنیا و آخرت دو چیزیں ہیں۔ جس کو ہم دنیا داری کہتے ہیں، اصل میں وہی دین ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے دین کو مختصر سمجھ کر اور محدود سمجھ کر ایک سائڈ پہ لگا دیا، اور ہم تمام معمولات زندگی، تمام جو ہے امور زندگی کو جو ہے وہ اپنی من مرضیوں سے اور دنیاوی رسم و رواج کے مطابق اپنانے لگے۔ اسی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں ہر میدان میں، کہ ہم اپنے تجربات، اپنے دوستوں کے، اپنے جو ہے وہ بڑوں کے تجربات کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کر دنیا داری تو کرتے ہیں، مگر اللہ رسول نے جو دنیا داری کرنے کا ہمیں جو ضابطہ دیا، جو قانون دیا، اس کو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ دیکھیے کہ وہ جس طرح علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا بڑے دکھ کے ساتھ، کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، دیکھیں اگر یورپ میں تو دل ہوتا ہے سے پارا۔ یعنی جو کچھ ہمیں اپنانا چاہیے تھا قرآن و سنت کے حوالے سے، وہ ہمارے جو غیر ہیں وہ اپنا چکے ہیں، قرآن سے کیا کچھ اخذ کر چکے ہیں۔ قرآن سے یہ دنیاوی، ان کی کامیابی دنیاوی ہے، یعنی کافر کی جو جنت ہے وہ دنیا ہے۔ تو کافر جہاں تک بھی پہنچ جائے، چاند تک پہنچ جائے، مریخ تک پہنچ جائے، اس کی جنت یہی ہے، اور اس میں سے جو کچھ بھی وہ اخذ کر لے، کامیاب ہو جائے، کسی طرح بھی ہر میدان میں کامیاب ہو جائے، لیکن اس کی آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس کا سب کچھ دنیا میں ہی ہے۔ تو سامعین محترم، اس کے مقابلے میں مومن مسلمان کا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں رکھا ہے۔ مومن اور مسلمان کے لیے دنیا تو ایک قید خانہ کی طرح ہے، ایک قید خانہ سمجھنا چاہیے، اور قید خانے میں ظاہری بات ہے دل نہیں لگتا۔ جو قید خانہ ہوتا ہے، جیل ہوتی ہے، تو یقیناً وہ جتنی بھی زیادہ خوبصورت ہو تو اس میں گھر جیسا سکون نہیں ملتا، دل ہرگز نہیں لگتا۔ تو ایک مومن مسلمان کو بھی یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کو بھی جیل سمجھنا چاہیے، قید خانہ سمجھنا چاہیے، دل نہیں لگانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور سب کچھ آخرت کے لیے رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جو کچھ بھی ہم بنائیں گے وہ عارضی ہمیں فائدہ دے گا، جو کچھ بھی ہم اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، وہ عارضی فائدہ دے گا، مگر اخروی جو فائدہ ہے وہ ہمارا ہمیشگی والا ہے۔ خالدون فرمایا، ٹھیک ہے، یعنی ہمیشگی والی زندگی ہوگی، وہ لامتناہی زندگی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ اس نے ہمیں، ہمارے لیے جو تمام تر حقیقی تحفے ہیں، جنت کے ہیں، جنت الفردوس کے ہیں، تمام تر تحفے اللہ تعالیٰ نے مومن مسلمان کے لیے آخرت میں رکھ دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کو وہ تحفے، انعامات مل جائیں تو ان سے کبھی جدا نہ ہوں، ان سے کبھی جدا نہ ہوں، وہ یعنی محروم نہ ہو، ہر وقت ان انعامات میں رہے، ہر وقت ان جو ہے وہ عیش و عشرت میں رہے۔ تو دنیا کی عیش و عشرت عارضی ہے، چند سانسوں کا مجموعہ ہے دنیا کی زندگی، الانفس معدودہ، گنے چنے سانس ہے میرے محترم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر پیر و جوان، ہر میرا جوان بھائی، ہر میرے بزرگ، وہ کہ جو قرآن کریم نہیں پڑھ سکے، کسی طرح سے بھی کوئی اتفاق ہوا یا کسی بھی وجہ سے، کسی بھی سبب سے وہ نہیں پڑھ سکے، پہلے کسی سے نہیں سیکھ سکے، تو وہ ہرگز اس کو عار نہ سمجھیں، اس میں بےزتی محسوس نہ سمجھیں، محسوس نہ کریں، اور شرم محسوس نہ کریں کہ اب ہم سیکھیں گے تو ہماری بےزتی ہوگی۔ نہیں میرے محترم، اصل میں نقصان یہ ہے کہ اگر آپ نے اس چھوٹی سی عارضی شرم کو، عارضی عار کو جو ہے وہ آپ نے مد نظر رکھ کر نہ سیکھا، تو قبر میں اور حشر میں جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت لگے گی، تو اس وقت جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہاری طرف قرآن بھیجا،
کیا اس کو سنبھالا تم نے، اس کو اپنایا، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا؟ تو اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ تو سامعین محترم، یہ پروگرام بھی جو ہواؤں کے دوش پر آپ تک پہنچایا جاتا ہے، یہ خصوصاً اسی وجہ سے ہے کہ اس پروگرام میں ہر شخص شامل ہو سکتا ہے، ہر وہ شخص بھی شامل ہو جو پہلے نہیں پڑھ سکا، پہلے نہیں سیکھ سکا۔ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کوئی شخص اب یہ بہانہ نہیں کر سکتا، ہرگز یہ بہانہ ختم ہو چکا ہے کہ مجھے سیکھنے کا موقع نہیں ملا، یا مجھے کوئی سکھانے والا نہیں ملا، یا مجھے کوئی پڑھانے والا نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، اب تو اس وقت اتنے وسیع اسباب اور وسائل ہیں سیکھنے سکھانے کے، درس و تدریس کے، اب تو یہ بہانہ ختم ہو چکا ہے، یہ رعایت ختم ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ سب وسائل موجود ہیں، آپ کے ہاتھ میں، آپ کی پاکٹ میں سب وسائل موجود ہیں، جس سے آپ یوٹیوب ماشاء اللہ بھرا پڑا ہے، قرآء کرام نے اپنی اپنی ویڈیوز کے ذریعے، اپنے پروگرام کے ذریعے جو ہے وہ درس و تدریس کے نظام قائم کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور فیس بک پر ہر ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ اس وقت موجود ہے، میسر ہے سیکھنے سکھانے کا۔ تو پھر بھی آپ اس سے انحراف کریں، راہ فرار حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو یہ آپ کی بدقسمتی ہے۔ صرف اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے، بلکہ آخرت سے پہلے ہم نے قبر میں جب آقا علیہ السلام سے ملاقات ہوگی تو وہ ہم کس منہ سے جو ہے وہ سامنا کریں گے کہ جو صاحب قرآن ہمارے لیے قرآن اللہ سے لائے تھے، کیا اس قرآن کو ہم نے سیکھا، پڑھا؟ تو سامعین محترم، آن لائن قرآن لرننگ کلاسز آپ کے لیے ویو ایف ایم 96.6 روزانہ 4 سے 5 پیش کرتا ہے، تاکہ سب لوگ، تمام خواتین و حضرات، بچے، بوڑھے، جوان، قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا کیسے ہے وہ سیکھ سکیں۔ کیوں سیکھ سکیں؟ تاکہ ہر طرح کی غلطیوں سے مبرہ ہو کر تلاوت قرآن کریم کریں، تاکہ وہ اجر کے مستحق ہوں، ثواب کے مستحق ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مستحق ہوں، نہ کہ وہ اگر نہیں سیکھیں گے اور غلط پڑھیں گے، علم تجوید و قرات کے قوانین کے خلاف پڑھیں گے، تو یقیناً وہ گناہ کے مستحق ہوں گے، گناہ ان کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اجر ضائع ہو جائے گا، انعام ضائع ہو جائے گا، اور اللہ رسول کی ناراضگی آ جائے گی۔ تو تلاوت قرآن کریم کے کرتے وقت آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، نہ کہ آپ اس کو ناراض کر دیں، اللہ کے رسول کو ناراض کر دیں۔ تو کتنی عجیب بات ہوگی، آپ کے ذہن میں تو یہی ہوگا کہ میں تلاوت قرآن کریم کر رہا ہوں تو اس پر مجھے اجر اور ثواب مل رہا ہے۔ تو اجر اور ثواب تب تک ہرگز نہیں ملے گا جب تک آپ علم تجوید و قرات کے قوانین کے مطابق تلاوت نہیں کریں گے۔ تو سامعین محترم، اصطلاحات ضروریہ جو باقی ہیں وہ اب پیش کیے دیتا ہوں۔ حروف شجریہ، حروف شجریہ، ٹھیک ہے، یہ وہ حروف جو وسط لسان یعنی زبان کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ بھی 3 ہیں، جیم، شین، یا، ٹھیک ہے، یا وہ جس کے اوپر نیچے کوئی زبر زیر ہو، ٹھیک ہے، یعنی متحرکہ۔ اگلا ہے حافیہ، کون سا؟ حافیہ، وہ حرف جو زبان کے بغلی کنارہ سے نکلتا ہے، وہ حرف جو زبان کے بغلی کنارہ سے نکلتا ہے، اور اس حرف کے مخرج کے حوالے سے آپ بات کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھ چکے ہیں نا؟ حرف حافہ لسان یعنی کہ زبان کا بغلی کنارہ، اس جگہ سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ حرف ضاد، حرف ضاد، حرف ضاد۔ تو اس کے بارے میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، پھر عرض کیے دیتا ہوں کہ اس کا ایک اپنا ذاتی مخرج ہے، یہ کسی سے بھی نہ تو قریب الصوت ہے نہ قریب المخرج ہے، آواز کے لحاظ سے بھی کسی سے نہیں ملتا، اور
مخرج کے لحاظ سے بھی کسی سے نہیں ملتا. یہ ایک واحد حرف ہے جو نہ تو قریب الصوت یعنی اس کی آواز کسی سے ملتی ہے اور نہ کسی حرف کے یہ مخرج کے لحاظ سے قریب ہے. تو اس کو اپنے ہی ذاتی مخرج سے ادا کرنا چاہیے. عرب قراء اکرام جتنے بھی ہیں ان کو آپ سماعت فرمائیے. جتنے بھی عرب قراء اکرام ہیں وہ حرف ضاد کو اپنے ہی ذاتی مخرج سے ادا کرتے ہیں، نہ کہ وہ دال کے مخرج سے ادا کرتے ہیں نہ ضا کے مخرج سے ادا کرتے ہیں. دونوں حروف سے وہ ادا نہیں کرتے بلکہ حرف ضاد کو وہ اپنے ذاتی مخرج سے ہی ادا کرتے ہیں. آگے ہے حروف طرفیہ یا ذلقیہ. حروف طرفیہ یا ذلقیہ. تو جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہر شعبے کی اپنی ایک زبان ہے، تو علم تجوید میں یہ مختلف اصطلاحات جو ہیں ان کے نام رکھے ہیں مجودین نے، ائمہ کرام نے. تو اس طرح سے ہم بترتیب اصطلاحات ضروریہ جو ہیں وہ ہم بیان کر رہے ہیں. تو نمبر 15 پر حروف طرفیہ یا ذلقیہ، وہ حروف جو زبان کے کنارے سے نکلتے ہیں، زبان کے کنارے سے نکلتے ہیں. اب یہ زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب اس زبان کو دیکھیں کہ ایک بغلی کنارہ یعنی زبان کے آپ دو حصے کر لیں، ایک اگلا حصہ ہے اور ایک پچھلا حصہ ہے. ٹھیک ہے، جو پچھلا حصہ تھا اس کا جو بغلی کنارہ تھا وہاں پہ حرف ضاد تھا. اب اس کا جو اگلا حصہ ہے اس کے جو کنارے ہیں یہ آپ اس کو طرف لسان کہیں گے. کیا کہیں گے؟ طرف لسان. پچھلا جو حصہ تھا وہ حافہ لسان کہلاتا تھا زبان کا. پچھلا جو کنارے تھے وہ حافہ لسان تھے اور اگلے کنارے طرف لسان. کیا بولا؟ طرف لسان. زبان کا جو اگلا حصہ ہے اس کے کنارے جو آس پاس کے کنارے ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے؟ طرف لسان. اور زبان کو جو پچھلا حصہ تھا اس کے کناروں کو ہم کیا کہیں گے؟ حافہ لسان. تو یہ جو نام ہیں جگہوں کے یہ یاد رکھنا ضروری ہیں، اس لیے ضروری ہیں تاکہ آپ کو ہر حرف کے مخرج کے سمجھنے میں آسانی ہو، اور اس کا جب مخرج آپ بولیں یا پڑھیں تو آپ کے ذہن میں وہ جگہ یاد آ جائے اور جگہ کا نام یاد آ جائے کہ فلاں جگہ سے ہم نے یہ حرف ادا کرنا ہے. تو طرف لسان حروف ذلقیہ یا طرفیہ. ٹھیک ہے، تو ان حروف کو ہم طرفیہ یا ذلقیہ کہیں گے جو زبان کے ان کناروں سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، زبان کے اگلے حصے کے کناروں سے آس پاس، یعنی کہ ادھر ادھر آس پاس جو کنارے ہیں زبان کے اگلے حصے کے، اس کو ہم طرف لسان کہتے ہیں. اور طرف لسان سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ بولیے ذلقیہ یا طرفیہ. ان حروف کو کیا کہیں گے ہم؟ ذلقیہ یا طرفیہ. ٹھیک ہے، اور وہ حروف کون سے ہیں؟ لام، را، نون. لام، را، نون. یعنی ان حروف کے ادا کرتے وقت ہماری زبان ادھر جو ہے وہ زبان کا جو اگلا حصہ ہے اس کے کنارے جو ہیں یہ اوپر کو اٹھتے ہیں، یہ اوپر کو اٹھتے ہیں. نمبر 16 پہ ہے حروف نطقیہ. حروف نطقیہ وہ حروف جو تالو کے اگلے حصے سے نکلتے ہیں. وہ حروف جو تالو کے اگلے حصے سے نکلتے ہیں، یعنی جہاں ثنایا اولیاء کی جڑیں ہیں. یعنی وہ تالو کا آخری حصہ ہے، تالو کا آخری حصہ ہے، اور ثنایا اولیاء یعنی سامنے والے اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کی جڑیں وہاں پہ جو لگتی ہیں سمجھ لیں کہ وہ مسوڑے کہلائیں گے. ٹھیک ہے، مگر وہ تالو کا آخری حصہ ہے. وہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، حروف نقیہ یعنی 3 ہوئے. حروف نقیہ کتنے ہوئے؟ 3. تا، دال، طو. تا، دال، طو. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یعنی تالو کے اگلے حصے کو نطقہ کہتے ہیں. نمبر 17 میں ہے حروف لثویہ. تو حروف لثویہ میں وہ حروف جن دانتوں کے سروں سے ادا ہوتے ہیں اور وہ دانت لثہ یعنی مسوڑوں میں لگے ہوتے ہیں، مسوڑوں میں لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ حروف بھی 3 ہیں، سا، ذال، ظا. سا، ذال، ظا. ٹھیک ہے،
تو حروف اصلیہ وہ حروف جو زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں، یعنی کہ زبان کی نوک کسے کہتے ہیں؟ زبان کا سرا، ٹھیک ہے. تو یہاں سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ ہے زا، سین، صاد، زا، سین، صاد. تو مخارج حروف کی ترتیب کے مطابق ہمارا یہ آج کا یہ مخرج بھی تھا زا، سین اور صاد، زا، سین اور صاد. تو سامعین محترم، زا، سین اور صاد، زا، سین اور صاد. صاد کا جو حرف ہے اس کو بھی ہم پر پڑھیں گے، صاد کے حرف کو پر پڑھیں گے. تو جیسے میں نے پہلے حرف ضاد کے بارے میں کہا، حرف طا کے بارے میں کہا، ٹھیک ہے، کہ وہ حروف ہر شکل میں ہر صورت میں کیسے پڑھے جائیں گے؟ پر پڑھیں گے. یعنی پر پڑھنا ان حروف کے مخارج کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی پر پڑھنا، تفخیم کے ساتھ پڑھنا، یہ صفت تو ہے مگر ان حروف کی صفت خاصہ ہے جس کے بغیر ان کا مخرج مکمل نہیں ہوتا. سمجھ گئے بات؟ جی. تو سامعین محترم، حرف زا، سین اور صاد، یہ تین حروف کا جو مخرج ہے وہ ایک ہی ہے. اور حرف صاد کو اپنے اس پر غور کرنا ہے کہ اس کو ہمیشہ پر پڑھنا ہے، ہمیشہ پر پڑھنا ہے پہلے حروف کی طرح. تو اب ہم ان تمام حروف کی مرکب اور مفرد انداز میں مشق کرتے ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اور پہلے ہم اس مخرج کو دہرائیں گے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے تین حروف کے حوالے سے، زا، سین اور صاد کا. تو پہلے زا حرف کو ہم ساکن کر کے، جیسے ہم پہلے کرتے ہیں کہ جس کسی مخرج کو بھی ہم نے اس کی مشق کرنی ہے تو پہلے ہم اس کو ساکن یعنی اس پر جزم لا کر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. از، 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 از. اگلا حرف سین ہے، اب اس کو بھی ہم ساکن کر کے پڑھیں گے. اس، 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 اس. یعنی ان حروف کے ادا کرتے وقت منہ سے سیٹی نکلتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ سیٹی نکلتی، یعنی سیٹی کے ساتھ یہ حروف تینوں ادا ہوں گے. اس، 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 اس. اب ان حروف کا صرف آپ نے مخرج یاد کرنا ہے، مزید پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے. مگر اگلا جو حرف ہے حرف صاد، اس کو آپ نے بار بار مشق کے ساتھ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور یہ کیسے پڑھیں گے؟ پر کر کے پڑھیں گے. اس پر تفخیم آئے گی، ٹھیک ہے. اور تفخیم صفت خاصہ اس کے مخرج کی ہے. صاد کو کیسے پڑھیں گے؟ ساکن کر کے. اس، 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 صا، صی، صو، صا، صی، صو، صا، صی، صو. پر حرف جو ہیں ان کو پر کرتے وقت آپ کے ہونٹ گول نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آواز جو پر ہے وہ اس کے مخرج سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ تین حروف کو ہم اب مختلف الفاظ میں استعمال کریں گے. پہلے حرف زا، وازانہ، 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 ٹھیک ہے. زبرن، وزدادو، وزدادو، رزقن، جزءن. اسی طرح حرف سین کو لیں. کسبا، کسبا، یکسبو، سئیلا، اسلم، اسحاق، اسحاق، مستقیم. اسی طرح حرف صاد کی مشق کریں گے. صدق،
صدق صدق صدق. صدق. اب اس لفظ میں آپ پہلا حرف جو ہے وہ صاد اس کو پر کر کے پڑھ رہے ہیں، لیکن اگلا جو حرف ہے دال اس کو باریک پڑھیں گے، اس کو باریک پڑھیں گے. یعنی الفاظ جب ہم پڑھتے ہیں یعنی مختلف حروف کو تلاوت کرتے وقت آپ دھیان دیں کہ ایک لفظ جو ہے وہ 3 یا 4 حروف پر مشتمل ہے، تو اس میں کچھ حروف یعنی کوئی حرف ایسا ہے کہ اس کو پر پڑھنا ہے اور اس سے اگلا حرف باریک پڑھنا ہے، پھر اس سے اگلا جو حرف ہے وہ پر پڑھنا ہے. تو اس طرح بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جس طرح لفظ صدق صدق اس میں 3 حروف آ رہے ہیں اور پہلا حرف پر پڑھنے والا ہے، دوسرا حرف باریک پڑھنے والا ہے اور اگلا قاف جو ہے وہ بھی پر پڑھنے والا ہے اور موٹا پڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ کہاں حرف کو پر پڑھنا ہے، کہاں باریک پڑھنا ہے. تو میں مطلقاً عرض کیے دیتا ہوں کہ تلاوت کلام مجید کے وقت ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہی تجوید ہے، یعنی مخارج کا بھی خیال رکھا جائے اور صفات کا بھی، ٹھیک ہے. اور کون سی صفات؟ جو مخارج کا حصہ ہے، جن کے بغیر مخرج پورا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اسی طرح حرف صاد کو ہم اگلے لفظ میں استعمال کریں گے، صراط 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 صراط. صراط. اس لفظ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں حروف پر پڑھے جا رہے ہیں. صاد تو پر پڑھا ہی جائے گا، لیکن را کے اوپر زبر آ رہی ہے، اس لیے اس کو ہم پر پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حرف را پر جب زبر آئے تو اس کو پر پڑھتے ہیں، اور قا حرف جو ہے وہ پر ہی ہے، کیونکہ اس کو تفخیم کے ساتھ پر ہی پڑھیں گے، اس کو باریک ہرگز نہیں پڑھیں گے. تو یہاں پہ تینوں حروف تفخیم کے ساتھ ہیں. صراط، صراط. سمجھ گئے بات؟ اگلا لفظ ہے صدور. 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 آگے لفظ ہے اصدق. 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 اب یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ حرف صاد جو ہے وہ پر کر رہے ہیں اور دال جو ہے وہ باریک پڑھ رہے ہیں. دال باریک تو پڑھیں. کوشش کریں کہ دال بھی پر نہ پڑی جائے، صاد پر پڑی جائے اور قاف. اصدق. اصدق. کیونکہ حرف ترتیل کے معنی بھی ہم نے یہی کیے تھے کہ ہر حرف کو الگ الگ اپنے مخرج سے ہی پڑھا جائے، ٹھیک ہے. اور ٹھہر ٹھہر کر جو مفہوم بیان ہوا ہے وہ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر آپ ٹھہراؤ سے آرام سے ان تمام لفظوں کو حروف کو ادا کریں گے تو پھر ہی آسانی سے ہر حرف اپنی مخرج آواز اور صفات کی ادا ہو سکتا ہے. اگر آپ تیزی کے ساتھ جو وہ اس کو پڑھیں گے تو یقیناً صفات بھی چھوٹ جائیں گی اور مخرج بھی صحیح ادا نہیں ہو پائیں گے، ٹھیک ہے. تو میں پھر عرض کر دیتا ہوں کہ ایک لفظ میں مختلف المخرج بھی ہوتے ہیں حروف اور مختلف الصفات بھی ہوتے ہیں، مختلف الصوت بھی ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آواز کے اعتبار سے بھی وہ مختلف ہیں، ایک لفظ کے اندر جو حروف ہیں 3 ہیں یا 4 ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ آواز کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں، مخرج کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں اور شکل کے اعتبار سے بھی مختلف ہیں. جو میں نے اصطلاحات ضروریہ پڑھی بتائیں آپ کو، تو اس میں مثلا کہ کچھ حروف منقوطہ، کچھ حروف غیر منقوطہ، کچھ حروف متشابہ، کچھ حروف غیر متشابہ، ٹھیک ہے. حروف فوقانی، حروف تحتانی، یعنی کہ ان تمام چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھ کر پڑھنا ہے اور خصوصاً کیا کرنا ہے؟ مخارج اور صفات کا دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے. آگے لفظ ہے مصباح. مصباح. مصباح مصباح. یعنی وقف بھی نہ ہو، مصباح ایسے بھی نہ ہو بلکہ لفظ کٹھا پڑا جائے. مصباح. 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 تو ہم سابقہ حروف کی بھی ساتھ ساتھ مشق کر رہے ہیں. ہا کا حرف ہم نے حروف ہلکی میں پڑھا تھا،
کہاں پڑھا تھا؟ حروف حروف حلقی حلقی میں اور حروف حلقی میں کس حصے سے پڑھا تھا؟ وسط وسط حلق حلق بولیے. وسط حلق حلق سے وسط حلق. ہا کا تعلق کہاں سے ہے؟ وسط وسط حلق آگے لفظ ہے مصلحون. مصلحون مصلحون. مصلحون صاد کو ہم کیا کریں گے؟ پڑھ پر اور پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہم حرف جو حروف شجریہ ہیں ان کو بھی ہم مختلف لفظوں میں جو وہ پڑھتے ہیں. تو مین بات جو یہ ہے کہ ان کی بار بار مشق جو ہے یہ بہتری کا سبب ہے. حرفی طور پر آپ مشق کریں، لفظی طور پر کریں، یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ مشق جب کریں تو منفرد حروف کو یعنی کہ لے کر کریں، یعنی کہ ہر حرف کو الگ الگ، ایک حرف کو ایک وقت دیں، 2 حرفوں کو یا 3 حرفوں کو نہیں، بلکہ ایک وقت میں صرف مخرج اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے، مخرج یعنی آواز ٹھیک کرنی ہے، بہتر کرنی ہے، تو ایک وقت میں ایک ہی حرف کو وقت دیں، یعنی ایک وقت میں ایک حرف ہو. ٹھیک ہے. جب تک وہ حرف بہتر نہ ہو جائے تب تک دوسرے حرف کی طرف نہ جائیں. ٹھیک ہے. یعنی اس کو ادھورا نہ چھوڑیں، ایک حرف کو ادھورا نہ چھوڑیں، کیونکہ اگر وہ ادھورا ایک بار چھوٹ گیا تو پھر بعد میں آپ اس کو نظر انداز کرتے رہیں گے اور یوں وہ حرف ادھورا ہی رہ جائے گا اور وہ ہمیشگی اختیار کر جائے گا، اور جب بھی آپ تلاوت کریں گے وہ حرف ویسے ہی بولیے پڑھا جائے گا. تو بہتر کیا ہے کہ آپ ایک حرف کو ایک وقت دیں، یعنی ایک وقت میں ایک حرف اس کی مشق کریں، بار بار مشق کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مشق کر سکتے ہیں. اور جب آپ خود اطمینان پا لیں کہ اب یہ میرا مخرج جو ہے، میری آواز جو ہے وہ بہتر ہو چکی ہے، تو پھر آپ فائنل جب وہ ڈیسیجن نہ لیں، فائنل فیصلہ نہ کریں کہ اب ٹھیک ہے. لیکن میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کسی بھی بات سے، کسی بھی علم سے، کسی بھی ہنر سے آپ خود سے کبھی مطمئن نہ ہوں کہ میں اب کامیاب ہوں، میرا کام ٹھیک ہے، میرا ہنر ٹھیک ہے، بالکل 100% ٹھیک ہے، بہتر ہے. نہیں، یہ غلط فہمی ہے. بلکہ کسی ایسے ماہر کو سنا لیں کہ جو اس کام کے بارے میں جانتا ہو، دکھا لیں، سنا لیں. ہاں جی. تاکہ اس ماہر کی نظر میں جب آپ کامیاب ہوں گے تو پھر آپ کو وہ جب سند دے دے گا، جب آپ کو وہ بالکل 100% کہہ دے گا، اس کا اظہار ہوگا، اظہار اطمینان ہوگا کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ کا کام ٹھیک ہے، آپ کا علم ٹھیک ہے، ہنر ٹھیک ہے، تو پھر آپ اطمینان جو ہے وہ. تو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ مختلف جو شعبہ جات میں کورسز کیے جاتے ہیں تو ان کورسز کے آخر میں جو سند دی جاتی ہے، سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ اس علم میں پاس ہیں، آپ کا علم جو ہے وہ مکمل ہے، آپ اس میں جو ہے وہ بالکل مکمل ہو چکے ہیں، کوئی کمی بیشی باقی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سند جو ہے وہ آپ کا اطمینان ہے، اور جب تک وہ سند نہیں ملتی، وہ سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، تب تک آپ غیر مطمئن رہیں. آپ اطمینان نہ رکھیں کہ میرا علم مکمل ہو گیا، بہتر ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر حرف کی جب آپ مشق کریں تو ایک وقت میں ایک حرف لیں، اور اس کی مشق کرتے کرتے جب آپ کا ذہن یہ فیصلہ دے، آپ کا دل فیصلہ دے کہ اب اس کی آواز بہتر ہے، اب یہ مخرج بہتر ہے، تو آپ ماہر کسی قاری کو آپ سنا لیں، جو آپ کے قریب مسجد کے قاری صاحب ہیں، جو مدرس ہیں، مدرسہ ہے آپ کے قریب میں، ان کو جا کے سنا لیں اور ان سے جو ہے وہ اظہار اطمینان لیں کہ اگر وہ آپ کو فرما دیں، آپ کو سند دیں دیں، آپ کو آپ کے سامنے اظہار اطمینان کر دیں کہ آپ کا یہ مخرج ٹھیک ہے، بہتر ہے، تو پھر آپ مطمئن ہو جائیے، پھر آپ کا وہ علم بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو جو کچھ بھی آپ اس پلیٹ فارم سے سماعت کر چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں، اس کو ہمیشگی جو ہے وہ اور دائمی طور پر یاد رکھیں، ذہن نشین رکھیں، تاکہ ہم سب کی یہ جو محنت ہے وہ رائگاں نہ جائے. آپ سیکھنے میں محنت کر رہے ہیں اور میں ناچیز کوشش کر رہا ہوں، میں دعویٰ نہیں کرتا سکھانے کا
نہ استادی کا دعویٰ کرتا ہوں، بس ایک ڈیوٹی ہے جو نبھانا چاہتا ہوں، اور جس قدر بھی ہو سکے کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز حتی الامکان کہ کوئی کسر نہ چھوڑوں، کوئی کمی نہ چھوڑوں، مگر انسان ہوں، کمی رہ سکتی ہے اور کوتاہی ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، سب کو تمام غلطیوں پر معافی دے، رحم فرمائے۔ تو سامعین محترم، یہ پروگرام آن لائن قرآن لرننگ کلاسز آپ سماعت فرما رہے ہیں ویو ایف ایم 96.6 کے پلیٹ فارم سے۔ تو میرے ساتھ جو شریک کلاس طلبہ ہوتے ہیں الحمدللہ وہ محمد زبیر الحسن، محمد احمد السدیس اور محمد نعمان۔ تو یہ طلبہ الحمدللہ اکثر روزانہ یہ شریک کلاس ہوتے ہیں اور یہ برابر سیکھ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ سب کو بھی میں شریک کلاس سمجھ رہا ہوں، جو میرے احباب، خواتین و حضرات، مرد، جوان، عورتیں، بچے، بوڑھے، جو کوئی بھی اس پروگرام میں شامل ہے، میں سب کو کلاس میں شریک سمجھتا ہوں۔ تو آپ سب اس کلاس کے کلاس فیلو ہیں اور اس علم کے سیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں، عمر میں ترقی و برکت عطا فرمائے اور رحمت نازل فرمائے۔ اور یہ ہماری جو کاوش ہے، اور ویو ایف ایم 96.6 کی جو کاوش ہے، اللہ تعالیٰ اس تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ قدسیہ میں منظور و مقبول فرمائیے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان قاری محمد طاہر عباس کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔